ہم طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اچھا ماحول مہیا کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے بچے برائی کی طرف نہ جائیں۔ احباب ذی وقار، ہماری کوششیں اپنی جگہ، لیکن آئیں خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حقیقی برائی سے روکنے والی جو چیز ہے، جو چیز واقعتاً برائی سے روک سکتی ہے، وہ فقط نماز۔ احباب ذی وقار، بے شمار مقامات پر خالق کائنات نے نماز کا حکم فرمایا، اقیم الصلاۃ کا ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو۔ یہ جو نماز ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مرتبہ ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کہیں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز ہے کیا چیز؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی بارہا بار اس کا ذکر آیا؟ کیوں آقا کریم کی احادیث کے اندر بھی اس کا بارہا بار ذکر آیا؟ احباب ذی وقار، یہ جو نماز ہے، یہ خالق کائنات کو جتنی بھی عبادات ریاضات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان سب میں سے خالق کائنات کو جو سب سے عزیز اور جو سب سے پیاری عبادت لگتی ہے وہ یہ نماز ہے۔ یہ نماز ہے جو اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اب ذرا طریقہ چیک کیجئے، نماز ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو۔ مسلمانوں تم پر نماز فرض کر دی گئی، یہ نہیں بتایا کہ کس طرح پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے۔ احباب ذی وقار، اب نماز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو۔ آقا کریم نے پڑھ کے بتائی، میری امت کے لوگوں جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو۔ اللہ رب العزت تمہاری نماز میں اب نماز کیا ہے؟ نماز کے شروع سے لے کر آخر تک، سلام پھیرنے تک اس میں عجز و انکساری ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ہاتھ بلند کرتے ہیں، ایک دنیا داری کے دیکھیے تو ہاتھ جب کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے بھائی اس نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ آقا کریم کی تعلیمات ہے، ذرا انداز دیکھیے میری روح کا۔ آقا کریم نے فرمایا میرے امتیوں سب سے پہلے ہاتھ بلند کر کے کہو اللہ اکبر۔ مولا تو بہت بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ہاتھ باندھ لیجئے، ہاتھ کھڑے کرو، مولا تو سب سے بڑا ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم نے ہار مان لی، ہم تھک گئے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے، اب تیری بارگاہ میں آ گئے۔ ہاتھ باندھ لو، سر تسلیم خم کر دو۔ جب سر تسلیم خم کرو تو پھر اس کی حمد بیان۔ سبحان اللہ۔ کسی کو منانے کا، دنیا کے اندر بھی کسی کو منانے کا طریقہ ہوتا ہے، کوئی انداز ہوتا ہے۔ جب کسی سے کوئی بات منوانی ہو نا، فرض کریں باپ سے کوئی چیز لینی ہو نا، تو اولاد باپ کے پاس جا کے کہتے ہیں میرے ابو سب سے اچھے ہیں، میرے ابو کتنے پیارے ہیں، میرے ابو جیسا دنیا میں کوئی نہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ تعریفیں کرنے کے بعد پھر وہ والد جو ہے جو چیز لے کے دیتا ہے، دل کی مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے سامنے خالق کائنات کا تصور کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو دل میں یہ خیال کرو کہ وہ خالق کائنات کو تم دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی عبادت میں یہ حکم نہیں آیا، کسی بھی عبادت میں یہ حکم نہیں آیا کہ جب تم یہ عبادت کرو تو یہ دل میں خیال کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ آقا کریم نے فرمایا جب نماز پڑھنے شروع کرو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ خیال کرو کہ میں خالق کائنات کا دیدار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات۔ پھر فرمایا جب یہ خیال
کہو کہ مالک تو کتنا پاک ہے، پھر اس کی حمد بیان کرو، پھر اس کی تعریفیں بیان کرو، پھر تعریفیں بیان کرنے کے بعد پھر کہو الحمدللہ رب العالمین، مالک تیرا شکر ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی اپنے حضور کھڑے ہو۔ سبحان اللہ جب تعریفیں کر چکو تو پھر عرض کرو مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راہ پہ چلا دے، پھر دعا کرو مولا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنے انعام عطا پھر اب نماز ہے کیا؟ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ رب العزت کی سلام اور آقا کریم کی پر سلام، محبوب پر سلام اور اللہ رب العزت کی ثنا کا نام نماز ہے۔ سبحانک اللہ سے لے کر التحیات میں والطیبات تک یہ ثنا ہے، اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں، اللہ رب العزت کی بلندیاں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ جب تعریفیں بیان کر چکو تو خالق کائنات فرماتا ہے تعریفیں تو بیان کر لی، اب ان تعریفوں کو اب اس ثنا کو میری بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے اب میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ سبحان اللہ ذرا دیکھیے یہ نماز ہے کتنی محبت والی چیز ہے، کتنی محبت ہے اس کے اندر، کتنی چیزوں کی ساری ہے۔ سلام بیان کرو، کہیں پر سبحان ربی العظیم کہو، کہیں پر سبحان ربی الاعلیٰ کہو، جب سب کچھ کر لو تو پھر کہو کہ مالک و مولا تیری ثنا کے بعد اب تیرے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، اب ہم سے راضی ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ درود پڑھ لو، میرے نبی پر سلام پڑھ لو، پھر عرض کرو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، مولا میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، پہلے میں نے تیری ثنا کی، تیرے محبوب پر درود پڑھا، اب میری التجا بھی سن سبحان اللہ پھر لی مولا مجھے بخش دے، سبحان اللہ والی والی دیکھا میرے والا ہے ماشاء اللہ وللمؤمنین مولا تمام مومنوں کو، کیا بات کتنی حسین عبادت ہے، ماشاء اللہ علماء فرماتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا نماز میں یہ تصور کرو کہ تم اللہ رب العزت کو سامنے بٹھا کے اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، سبحان اللہ یہ باتیں کرنا ہے نا، یہ باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں، پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کر کے پھر اس کے آگے محبوب پر درود پڑھ کے پھر اس کے آگے اپنی التجا رکھنا، جب تم رکھو گے تو وہ خالق کائنات تمہیں خالی واپس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ تو ہو گئی نماز، نماز کا مختصر سا تعارف۔ اب اس کے فضائل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، صحابی رسول جن کا نام ہے ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم نے ارشاد فرمایا ابو فاطمہ کیا چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن تم سب سے پہلے مجھ سے ملو، سبحان اللہ یا کل قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ خواہش ہی یہ ہے کہ آپ سے تو ایک لمحے کی بھی دوری نہ ہو۔ سبحان اللہ تو فرمایا پھر ابو فاطمہ میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنے کا نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ عرض کی فدا کا امید ابھی یا رسول اللہ حکم فرمائیے، تو فرمایا ابو فاطمہ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں رہا، سبحان اللہ جتنے سجدے کرو گے اتنا مجھ سے دوری کم ہوتی جائے گی کل قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، کتنی حسین عبادت ہے، عبادت ہی وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تلیوں تک سراپا موجہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا ارشاد ہے۔ بے شک اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ ہے قرآن۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ جو بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
बड़ा मौजूदा था। जब आका करीम मेराज के तशरीफ लेके गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बातें हुई, मुलाकात हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ये तो बताओ मेरे लिए लेके क्या आए? सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत की बातें हैं, क्या बात। ये मुहिब और महबूब आपस में बातें कर रहे हैं। अर्ज की मालिको मौला, तो खालिको मालिक है, तुझे किस चीज की जरूरत है? फरमाया नहीं महबूब, जब किसी के घर जाते हैं कुछ लेके जाते हैं, ये बताओ मेरे लिए क्या लेके आए? अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज की या मालिक व मौला, ये तेरा बंदा, ये तेरा नबी तेरे लिए इज्जत इंकिसारी लेके आए। सुभान अल्लाह। मैं अपनी इज्जत इंकिसारी आपकी बारगाह में लेके आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से राजी हो गए, खुश हो गए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा जब अपने बंदे से राजी होते हैं तब होते हैं जब बंदा अपनी नफी करता है। आज भी इंकिसारी, जितनी आज भी इंकिसारी करता है, उलमा ने यहाँ तक फरमाया जब बंदा सजदे में जाके कहता रहा सुभान रब्बियल आला, पाक मेरे रब तू सबसे आला है, तो खालिक कायनात फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाते हैं, फरिश्तों इधर आओ, तुम मुझे कहते थे मालिक इस इंसान को ना बनाना, ये जमीन पे दंगे फसाद करेगा, आओ देखो मेरा बंदा सजदे में झुककर अपनी पेशानी को झुकाकर अपनी अकल को, अपनी नजर को, अपनी नाक को जमीन पर रगड़ के कह रहा है मालिक तू बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत करवाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का जो सबसे बड़ा अमल है वो आजिज़ी और इंकिसारी है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के इस तोहफे से राजी हुए तो फरमाया, ऐ मेरे महबूब, फिर मैं तुझे एक तोहफा ना अता करूं? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जो मिराज बड़ा मौजज़ा है ना, ये उस मौजज़े का तोहफा देखिए, महबूब और मुहिब की मुलाकात का तोहफा देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, मैं तुझे नमाज़ें अता करता हूँ, ये अपने लिए भी ले जा और अपनी उम्मत के लिए मेरा तोहफा है। पहली उम्मत, पहले अंबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग के इबादत लिया करते थे, मालिक हमें कोई इबादत अता फरमा, हम तेरी इबादत करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी किसी नबी को कोई एक नमाज दे दी, कभी किसी को कोई एक दे दी। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें फख्र करना चाहिए आका करीम की उम्मती होने पर कि आका करीम के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिन मांगे अपनी पसंदीदा इबादत हमें अता फरमाई। और कितनी पसंदीदा इबादत आका करीम की हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो मैंने अपनी तजल्ली, जो नजारा तूर पर मूसा को दिखाया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना नजारा दिखाया, एक तजल्ली जिसे देखकर हज़रत मूसा 40 दिन बेहोश रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध के मेरे हुजूर नमाज में खड़ा होता है, मैं उस पर वो तजल्लियां 70 तजल्लियां डालता हूं। 70 तजल्लियां, जो एक तजल्ली देखकर तूर जल गया, भस्म हो गया, वो 70 तजल्लियां अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पे डाल के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नमाज में खड़ा हो। ये नमाज की तस्वीर थी, ये नमाज है। और सहाबा इकराम का ये जब नमाज फर्ज हुई, अब नमाज फर्ज हो गई, पढ़ने का तरीका नहीं आया, बुलाने का तरीका नहीं आया, सहाबा इकराम बैठे हुए, आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा नमाज तो फर्ज हो गई, अब मुझे ये बताओ, जरा मशवरा दो कि हम कैसे बुलाएंगे सबको कि नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद में आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नमाज फर्ज की तो ये भी तो इरशाद हो सकता था अजान के लिए ये अल्फाज बोलने अजान होगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि ये मेरे नबी के गुलाम मेरे नबी के कदमों में पड़े, मेरे नबी के कदमों में पड़े। फरमाया, हाँ सहाबा बताओ, मशवरा दो, कैसे बुलाएंगे सबको कि नमाज का वक्त हो गया,
بس صبح بات ہوگی. صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد آقا کریم نے جب چہرہ انور صحابہ کی طرف کیا نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے عمر بتاؤ کیا خواب دیکھا. اب آقا جانتے تو سب کچھ ہے لیکن ہماری اصلاح کے لیے فرمایا صحابہ بتاؤ اے میرے عمر بتاؤ کیا دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات خواب میں دیکھا ایک بندہ ہے کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا. فرمایا پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, پھر حی علی الصلاۃ کہا, حی علی الفلاح کہا. آقا کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضرت عمر بیٹھ گئے. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور میں نے بھی یہی دیکھا. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے بھی یہی دیکھا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں جانتا ہوں فقط عمر یا کسی اور نے نہیں بلکہ مدینے میں رہنے والے ہر شخص نے یہ عالم دیکھا. تو آج سے نہ آگ جلائی جائے گی نہ ڈھول بجایا جائے گا. اب بلال مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کے ترانے اور میرے اشہد ان محمد رسول اللہ کے نغمے بلند کر کے لوگوں کو بلایا. اقبال نے کہا اذان اذن سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے دیدار کا لکھوا. یہ صحابہ سے جب نماز فرض ہو گئی آقا کریم نے جب نماز کے فوائد بتائے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یہ صحابہ کی محبت ہے. حالانکہ آقا کریم نے فرما دیا کہ میرے صحابی جنتی ہے, عشرہ مبشرہ جنتی, بدر والے جنتی, احد والے جنتی, بشارتیں مل گئی لیکن ان کا تقویٰ دیکھیے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جنت میں نماز ہوگی. اللہ اکبر. آج ہم بڑے بلند کرتے ہیں نعرے علی مولا علی مولا, لیکن دیکھیے علی مولا کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کہ جنت میں نماز ہوگی. فرمایا علی نماز تو دنیا میں ہے کیونکہ نماز عمل کے لیے ہے, ثواب کے لیے ہے. جب بندہ مار کے قبر میں چلا جائے گا ثواب کا دروازہ بند ہو جائے گا. علی تو نے جنت میں نماز کیا کر لی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہاں نماز نہ ہو وہاں علی کا دل ہی نہیں لگتا. جہاں نماز نہ ہو وہاں علی کا دل نہیں لگتا. یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز کے ساتھ محبت ہے. اور بڑا مشہور واقعہ وہ صبح واپس لانے والا. آقا کریم نے فرمایا علی عصر کی نماز تو گزر چکی اب قضا پڑھ لو. عرض کی یا رسول اللہ علی نے آج تک قضا پڑھی نہیں. علی نے آج تک قضا پڑھی نہیں. آقا کریم نے فرمایا علی اگر آج تک قضا نہیں پڑھی نا تو آج محمد مصطفیٰ کی خدمت میں بھی قضا نہیں پڑھا. یہ اللہ رب العزت نے فضیلتیں عطا فرماتا ہے, مقامات عطا فرماتا ہے. علی کی نماز پڑھوانے کے لیے سورج واپس پڑا. یہ نماز کی فضیلت ہے. امام ذی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ہمارے یہ جو بزرگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں جو پیر ہیں ہمارے مرشد ہیں, ان کی نماز سے محبت دیکھیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کچھ نوافل ادا کر رہے تھے کہ مریدین آ گئے. کچھ مریض بڑے بے صبرے سے ہوتے ہیں, ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے جائیں پیر صاحب ہمیں فوراً مل جائے, ہمارا معاملہ کرے دیں اور ہم واپس آ جائیں. اب اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا تھا, تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا. جب نماز پڑھ کے آئے نا تو مرید کہنے لگا حضور ہم کب سے آئے بیٹھے اتنی دور سے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم بڑی دور سے آئے ہیں, واپس بھی جانا تھا, آپ نماز میں لگے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتنا خوبصورت بیان جواب دیا. آپ نے فرمایا میرے مریدوں میرے پاس کیا لینے آئے ہو. انہوں نے کہا جی ہماری حاجتیں ہیں, کچھ ہم حاجتیں پوری کروانے آئے. فرمایا سنو میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا تھا, وہ مجھے عطا کرے گا تو تمہیں عطا کرے گا. وہ مجھے عطا کرے گا. میں نماز
صبح تہجد کے وقت تو بھی اللہ رب العزت سے دعا کری، میں بھی دعا کری۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے کا سجدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور جھکنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں بھائی اس رب کے آگے جھکو، کوئی مسئلہ آ گیا رب کے آگے جھکو، وہ مالک وہ حل کر دے۔ صلاح الدین ایوبی وہ بزرگ فرماتے ہیں صبح جب میں مسجد میں پہنچا، جب مسجد میں داخل ہوا تو صلاح الدین ایوبی چیخیں مار مار کے سجدے میں اللہ رب العزت سے اور عرض کیا کر رہے ہیں، مالک و مولا میں کو یہ اپنے لیے تو نہیں لڑ رہا، یہ تیرے نام کی سربلندی کے لیے ہے۔ مالک و مولا یہ تو میں اپنی زمینیں بنانے کے لیے تو نہیں جہاد کر رہا، یہ تیرے محبوب کا علم بلند کرنے کے لیے ہے۔ چیخیں مار مار کے صلاح الدین ایوبی رو رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں مسجد سے باہر آ گیا، میں نے کہا اس کو لگے رہنے دو۔ جب صبح و فجر کے بعد مجھے صلاح الدین ایوبی ملا نا تو چہرے پر مسکراہٹ، اطمینان، میں نے کہا کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ تو عرض کرنے لگے حضور وہ جو دو بحری بیڑے آ رہے تھے نا وہ سمندر میں طغیانی آئی، پانی میں ڈوب گئے۔ بزرگ نے فرمایا صلاح الدین ایوبی وہ سمندر کے پانی میں نہیں ڈوبے، تیرے آنسوؤں کا پانی اتنا سخت تھا کہ اس کی مار وہ بحری بیڑے برداشت نہیں کر سکے۔ یہ اللہ رب العزت کے حضور جھکنے کا فائدہ۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اٹھو جھک جاؤ سجدے میں، مالک و مولا میں بڑا گناہگار ہوں۔ پہلے دور کے اندر سزا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے ناک سے لکیریں نکال، جو ناک سے لکیر نکالتا اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ یہ ناک سے لکیر نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ناک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ناک کاٹی گئی جو اس کی تو وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یہ ایک تکبر کی علامت مانی جاتی ہے۔ یہ ناک بلند ہونا، یہ ناک ہے، یہ آنکھیں ہے، یہاں پہ عقل ہے۔ جب یہ سر پورا ہم زمین پہ رکھ دیتے ہیں، زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، مالک و مولا میں کچھ نہیں، میں حقیر تر حقیر ہوں، مولا میں کمزور تر کمزور ہوں، مولا میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے، پاک بھی تو ہے، اعلیٰ بھی تو ہے، بلندیاں تیرے لیے ہیں، طاقتیں تیرے لیے ہیں۔ جب بندہ اپنی نفی کر کے اپنے آپ کو ختم کر کے اس مالک کے نام کو بلند کرتا ہے، پھر وہ مالک کے کائنات اس جھکی ہوئی پیشانی کو کائنات میں بلند کرتا ہے۔ ایک بار اس کے حضور جھک کر تو دیکھو۔ میں نے پہلے آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حضرت عمر کا دور حکومت ہے، تب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، عورتیں اور مرد اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے مسجد میں، پہلی سامنے مرد ہوتے، پچھلی سامنے بچے ہوتے، پیچھے عورتیں ہوتے۔ تو ایک مسلمان تھا، ایک عورت کو دیکھ کر دل فریفتہ ہو بیٹھا، اسے پسند آ گئی۔ اس عورت نے کہا کہ اے بندہ مومن کیا بات ہے، جب تم مسجد میں آتا تو مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو پسند آ گئی۔ اب نماز کا فائدہ دیکھیے، وہ عورت نے کہا ٹھیک ہے میری ایک شرط ہے، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی، شرط یہ ہے کہ تو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے۔ اور میں 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ عمر بن خطاب کے پیچھے تو نماز پڑھ، 40ویں دن میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ اس بندے نے نماز پڑھی 40 دن، 40واں دن جب ہوا نا، اب وہ عورت دروازے پہ کھڑی ہے مسجد کے کہ آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، میں آج اس سے نکاح کروں گی۔
ذرا دیدار کو عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ کریم آقا، رحیم آقا جو اپنے امتی پر مصیبت کا آنا گوارا ہی نہیں، رات ہوئی، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں رات ہوئی تو میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز ہے، بلال نے تکبیر کہی اور مصلی پر سجدہ کا امام موجود، اللہ اکبر، نبیوں کا امام مصلی پر موجود ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، میرے آقا اٹھے، اپنے ہاتھ سے صحابہ کو کھجوریں تقسیم کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں میں 21ویں نمبر پہ بیٹھا تھا صحابہ میں، جب میرے پاس آئے آقا کریم کھجور صاف کر کے مجھے عطا کیا، فرماتے ہیں کھجور کا مزہ ہی کوئی اور تھا۔ ایک کھجور کا مزہ بڑا والا تھا، دوسرا ہاتھ جو تھا وہ ید اللہ والا ہاتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل تھا کہ میں ایک اور کھاؤں، میں مانگنا چاہتا تھا لیکن ادب کی وجہ سے میں نہیں مانگا کیونکہ سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اتنے میں مؤذن نے فجر کی اذان دے دی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل تڑپ رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری سوز آواز۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ مؤذن ذرا 2 منٹ ٹھہر نہیں جاتا، یہ چہرہ مصطفیٰ بڑے دنوں کے بعد دیکھا ہے، اس کو ذرا دیکھنے دے۔ اذان ہوئی، فرماتے اٹھ کے میں مسجد میں آ گیا۔ آقا کریم جب صحابہ کو ملتے تو نماز کی حالتوں میں ملتے، یہ نماز آقا کو بھی بڑی پسند تھی۔ ہم نعتیں پڑھتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آقا کریم کو خوش کر دیں، راضی کر دیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آقا کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ احباب ذی وقار میرے آقا نے فرمایا کہ مومنوں یہ جو نماز ہے نا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو مجھے گنبد خضرا میں آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جب میں مسجد میں آیا نا، مسجد میں آ کے میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، پہلی صف کے اندر تکبیر ہوئی، مصلی پر حضرت عمر بن خطاب تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو خواب میں آقا کریم نے صورتیں پڑھی تھی وہی صورتیں عمر بن خطاب پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں حیران کتنا ہوا کہ جو آقا کریم نے خواب میں صورتیں پڑھی تھی وہی صورتیں عمر بن خطاب نے شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سلام پھیر کے جیسے آقا کریم خواب میں بیٹھے تھے نا عمر بھی ویسے ہی بیٹھے، اللہ اکبر، جیسے آقا کریم بیٹھے عمر بھی ویسے ہی بیٹھ گئے۔ ابھی عمر بیٹھے ہی تھے کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا، اللہ اکبر، کھجوریں آ گئی، عمر بن خطاب اٹھے اسی طرح تقسیم کرنی شروع کر دی۔ جب میرے پاس آئے نا ایک کھجور ملی، اب رات تو نہیں مانگ سکا کیونکہ محبوب تھے، عمر تو یار تھا، دوست تھا، میں نے کہا عمر ایک اور نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، عمر ایک اور نہیں دیتے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کھجور میں ہاتھ ڈالا، صاف کی، لیکن اگلے کو پکڑا دی۔ جب اگلے کو پکڑائی نا تو فرمانے لگے علی اگر رات مانگ لیتا تو عمر بھی دے دیتے، اگر رات محبوب سے دوسری مانگتا تو صبح عمر بھی دے دیتا۔ اور لوگ کہتے کرتے ہیں علی کیا سمجھتے ہو کہ آقا نے صرف تم پر کرم کیا تھا، مدینے میں رہنے والے ہر شخص کو محبوب نے اسی طرح کیا۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار کوشش کریں کہ خود بھی اور بچوں کو بھی نماز کی طرف دیکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ نماز اللہ رب العزت کو بڑی پسند عبادت ہے، سب سے مقبول ترین عبادت ہے۔ اور احباب ذی وقار مالک کائنات خود قرآن کریم فرقان حمید میں اپنی عبادات کا شوق پیدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں میری عبادت کرو، اس لیے میری عبادت
عبادت کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اللہ اکبر اس لیے میری عبادت کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور پھر فرمایا والذین من قبلکم اس لیے میری عبادت کرو کہ تم سے پہلوں کو بھی میں نے ہی پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقین پرہیزگار ہو جاؤ گے تو عبادت رکعت جب وہ مالک کائنات وہ خالق کائنات ہم پر اتنا رحم اتنا کرم فرماتا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا دیں